حقیقت کا متلاشی عزم کا پیکر ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بلند پہاڑوں اور گہرے سمندروں کا سفر کوئی آسان کام نہیں، بس ہمت، یقین اور زبردست امید کی ضرورت ہے۔ مایوسی اس راستے کا سب سے بڑا رہزن ہے۔ کتنے کتنے قافلے لٹ گئے اس راہ میں، بس مایوس ہو گئے، واپس آ گئے کہ حقیقت کچھ نہیں۔ یہ بڑے فضل کی بات ہے کہ حقیقتوں والا خود ہی حقیقت سے پردہ ہٹائے، ورنہ انسانی عقل اور انسانی دل پر غفلت کا پردہ رہتا ہے، نفس کا پردہ، غرور کا پردہ، لالچ و خود پسندی کا پردہ، انا کا پردہ، دولت کا پردہ، شہرت کے حصول کی ہوس کا پردہ، پردہ ہی پردہ، جہالت و ظلم کا پردہ، علم والا مشہور ہونے کی غلط فہمیوں کا پردہ۔ حقیقت کہاں سے نظر آئے گی؟ نگاہ میں ناپاک، ناروا اور نامحرم مناظر ہوں تو ایسی بدبخت آنکھ حقیقتوں کو کیا دریافت کرے گی؟ جنس پرستی کے بھوکے شکاری حقیقت کے پجاری نہیں بن سکتے۔ حقیقت کی تلاش کرنے والا خود حقیقت نہ بنے تو بات نہیں بنتی۔ انسان ایک خاموش روشن آئینہ بن جائے تو حقیقت نقاب اور حجاب سے باہر نکل کر آئینے کے روبرو ہو جاتی ہے۔ بس آئینہ سیکل ہونا چاہیے۔ یہ دل کا آئینہ ہے جو اس کے ذکر سے سیکل ہوتا ہے، اور پھر ایک دن کسی سماعت، کس لمحے کے لیے چکا چوند حقیقت کا جلوہ، بلکہ جلوے کا عکس، اور پھر عکس کا جلوہ گری کر جاتا ہے۔ سدھ بدھ ہوش و حواس غائب، بس جلوہ حاضر اور بندہ غائب۔ اور جب بندہ حاضر ہوتا ہے، جلوہ غائب ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر وہی عام روشنی، وہی عام منظر سے منظر غائب ہو گیا، جان میں سے جان نکل گئی، اور پھر جلوہ آشنائی کے بعد جلوے کی تلاش شروع ہو گئی۔ پہلے مائل با کرم وہ ہوا، پیار کا آغاز اس نے کیا، اس نے اپنا بنایا، اس نے اپنا جلوہ دکھایا، اب وہی روپوش ہو گیا، اب ہم اس کی تلاش میں ہیں۔ اب تلاش کرنے والا پوچھتا ہے ہر جانے والے سے کہ کہاں رہتا ہے جلووں والا، کیا مقام ہے اس کے قیام کا؟ خانہ کعبہ میں تو غلاف کعبہ ہے، مکان ہے، مکین کہاں ہے؟ وہ کہیں آس پاس ہے، سامنے نہیں ہے، ہم اس کی آہٹیں سن رہے ہیں، لیکن وہ ابھی تک آیا نہیں، شاید وہ کبھی نہیں آئے گا۔ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ عزم کا راہی مایوس نہیں ہوتا۔ شاید یقین بھی اس کا ہی جلوہ ہے، امید اس کی ہی جھلک ہے۔